عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں. اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا کہ قاتل ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے, یا جو سارا اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے اس کے خلاف. منڈے کو کیونکہ آج چھٹی ہے, ہم منڈے کو انشاءاللہ اس کے خلاف پٹیشن جمع کروا رہے ہیں اور انشور کریں گے کہ جے آئی ٹی وہی ہوگی جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے, جو حکومت نے بنائی تھی, جو صحیح رپورٹ دے رہی تھی. اور انشاءاللہ آپ کے سامنے سارے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آئیں گے. سب سے امپورٹنٹ فیکٹ اور فگر تو یہ ہے کہ وہ ایک بندہ نہیں انوالوڈ, اس کے اندر 3 بندے انوالوڈ ہیں. دیر فور یہ اوکیسٹریٹڈ وہ ہے. دوسری بات میں پوچھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ظلم ہے. ویسے تو یہ پرانے پاپی ہیں اس جگہ کے. اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی نون لیگ والوں نے کیا تھا. آئی ہوپ یو آل ریمبر, تاریخ کا حصہ ہے. حملہ کیا تھا, ججوں کو وہاں سے دوڑایا تھا, بھگایا تھا, جو بھی کیا تھا انہوں نے. اب وہ مریم نواز جو ہیں وہ دوبارہ جوڈیشری کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہوئے, آپ کا آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مانگ رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے. اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا. اب وہ کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ, اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت, جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیڈ کالج میں, تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی, انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے, تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کنیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہیں ریفیوٹ کرے, انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس, اور مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل, ان کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج, یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے, ایف ایس سی میں نمبر کم تھے, اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر, جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں, کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان, پورے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھیں, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا. آپ کے ابا جان کو تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہیں خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس.
حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کرے, مہربانی کر کے رحم کرے. آپ بہت پاپولر ہیں, الیکشن کروا لیں, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں, آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری, ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. تو اسی طرح تو سارے کو سارے کو ایویڈنس ہے. تسی چلاؤ جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو, تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے, لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے, وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو, تاکہ اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا, اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. جی کوئی سوال نہیں. دیکھیں بیٹا, جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے بیٹا, مقصد ایک سیکنڈ سب سے بڑی یہ بات ہے, پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے. تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے اندر. جیل میں چلے گئے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ضمانتیں کی ہیں, وہ یہ نہیں ہے. ہم صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے, ہمیں تاکہ انفارمیشن ہو. جیسے اب مجھے پتا ہے میرے 60 ٹاؤن والے کدھر ہیں, میں تو انفارمیشن لینی تھی نا, ان کی فیملی کو بتانا ہے. ان لوگوں نے والنٹیئر کیا, پر میرا بھی تو فرض بنتا ہے ان کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ان کے گھر والے کدھر ہیں, اور دے آر آل رائٹ اینڈ دے. کوئی ایسا آپ فکر نہ کریں. جیل بھرو تحریک چل رہی ہے, کل انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگی. تشریف لائیں نا آپ سارے گجرانوالہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ کل خواجہ آصف نے خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کون سا زخم ہے, اتنی دیر میں تو چھت کا لیٹر بھی تیار ہو جاتا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو رہے ہیں. عمران خان صحت مند نہیں ہو رہے ہیں. اچھا, میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے. مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کام دی گل کہی نہیں, لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو, اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو. وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تو اسی دس دینا کہ اگر وہ 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا, کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے, اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے, گولی ماری آپ نے, گولی بھی خود ماری ہے تم لوگوں نے, اس کے بعد آپ کہتے ہیں گولی ماری ہے تو تسی آپ کی انجری تو کوئی نہیں ہوئی. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس اس وقت میں منسٹر تھی, میں نے خاص طور پہ علامہ اقبال میڈیکل کالج کی پوری فورینسک ٹیم کو بلایا تھا کہ آپ آ کے ایگزامن کریں, تسلی کریں, ایکس رے کریں, جو آپ مناسب سمجھتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی رپورٹ دیں. انہوں نے بتایا تھا ساری انجری کے بارے میں, ساری ایکس ریز کے بارے میں رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس وجہ سے کوئی اس بندے بات نہیں کر سکتا ہے, وقت لگتا ہے ہیلنگ کا. اور خان صاحب نے تو انکار کیا ہی نہیں, وہ تو خود کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی. مجھے تو اتنی تکلیف ہو رہی تھی جب وہ کورٹ کے اندر گئے ہیں, آج بھی آپ دیکھیں تصویریں جو چل رہی ہیں تو وہ لمپ کر کے چل رہے ہیں, لنگڑا کے چل رہے ہیں. تو کوئی بندہ کیا جان بوجھ کے یہ کرتا ہے کام؟ شرم آنی چاہیے اس کو. خواجہ آصف کو تو ویسے ہی میرا خیال ہے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جی دیکھیں میری ہمیشہ زندگی کے اندر میں اس بات کو سوچتی ہوں کہ میرا تو جوڈیشری پہ بڑا اعتماد ہے. میں ہمیشہ ججوں کے پاس ہی گئی ہوں, میں ہمیشہ کورٹوں میں گئی ہوں,
اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے میجورٹی کیسز میں نتائج آ جاتے ہیں. آپ کسی کا آپ ٹیلی فون ٹیپ صرف تب کر سکتے ہیں جب آپ کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ کورٹ سے اجازت لیتا ہے, اور وہ بھی ہائی کورٹ سے. ہائی کورٹ سے اجازت لینے کے بعد وہ اگر ٹیپ کریں گے, اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس کورٹ میں جمع ہوتا ہے. پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس بندے کے اوپر ایف آئی آر لکھی جائے یا نہ لکھی جائے. بیسکلی ٹیررسٹ سے جان چھڑانے کی کام. انہوں نے بیچارے اپنے ٹیررسٹ جڑے تو پھڑے نہیں جا رہے, وہ سانو انہوں نے ٹیررسٹ بڑھا لیتے ہیں. سب سے اہم بات میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ کی صحیح طریقے سے الیکشن ہو جائے بغیر مینوپولیشن کے, آپ کی جمہوریت خود بخود مضبوط ہو جائے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں. ہمارے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے نا, ہمارے پیچھے کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم سارے, انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم سارے ادھر ہیں, آپ اکیلے ادھر ہیں. ہم نے الیکشن لڑی جولائی میں, آپ کے سامنے ہے, 20 سیٹوں میں سے ہم نے 15 سیٹیں جیت لی. آپ ان کو منہ کی کھانی پڑی سب کو. انہوں نے کہا تھا کہ جی اسمبلی کے اندر 186 نمبر پورے نہیں ہوں گے, گولڈن نمبر, وہ بھی پورا کر دیا. تو ہمیشہ یاد رکھیے, عوام کی طاقت جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے. اور ہم بار بار جو بات آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی الیکشن کروا دیں تاکہ عوام کی طاقت کا پتہ چل جائے, عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے. اب کوئی چیز عوام سے چھپی ہوئی تو نہیں ہے نا, عوام کو بھی پتہ ہے کہ سارے ادارے ہمارے خلاف کام کریں, پتہ ہے نا عوام کو. اگر عوام اس کے باوجود ہمیں ووٹ ڈالتی ہے تو واٹ از دا میسج وچ مسٹ گو. پھر میسج جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں. تھینک یو, بڑی مہربانی.